بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بحیثیت معلمہ میرا فرض ہے کہ جو بھی خرابیاں میں معاشرے میں دیکھ رہی ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں، اور سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی آواز کو استعمال کرتے ہوئے، آرٹیکلز کے ذریعے میں اسلامک ویوز لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ آج کل جن مسائل کا سامنا بہت زیادہ ہے، اور جب میں اپنی ہی ایج کے لوگوں کو اسپیشلی دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ دین، قرآن و حدیث کی برکتوں سے جس چیز کو میں سمجھ سکی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، اور اس اصلاح میں آپ اور ہم سب شامل ہیں۔ آج فن کے نام پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، شغل کے نام پہ نشے کیے جا رہے ہیں، انجوائمنٹ کے نام پہ حرام کاری کی جا رہی ہے، اور دوستی کے نام پہ بےہودگی کی جا رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اسلام میں دوستی کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں خوشی کا معیار کیا ہے؟ اسلام ہمیں ایونٹس کو کیسے انجوائے کرنا سکھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ بس ایک مخصوص لباس پہنے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، جائے نماز اٹھائیں اور 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں یا مصلی پہ بیٹھے رہیں، یا عورتیں ہیں تو وہ گلوز اور ساکس پہن کے اور مدنی برقع پہن کے گھروں میں قید ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط امیج ہے جو لوگوں کے مائنڈ میں ہے۔ اسلام نے ہمیں مزاح کرنا بھی سکھایا، اسلام نے ہمیں دوستی کرنا بھی سکھائی۔ آج تک اس پورے روئے زمین پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جیسی دوستی کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے ہمیں انجوائمنٹ بھی سکھائی ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتایا کہ مزاح کس طرح کا کرنا ہے، لیکن افسوس ہم وہ چیزیں بھول گئے۔ آج یوتھ کو لگتا ہے کہ ہاتھ میں آئی فون پکڑ کے 4 دوستوں کو جمع کر کے دھوئیں کا چھلا بنانا، ویڈیوز اپلوڈ کرنا اور مذاق کے نام پہ ماں بہن کے گالیاں دینا یہ انجوائمنٹ ہے۔ اس سے آپ برگر لگیں گے، اس سے آپ باوقار ہو جائیں گے، اس سے آپ کا اسٹیٹس اپ ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا شیطان کے وسوسے میں آ کے اگر آپ اپنی سوسائٹی، اپنا ماحول اور اپنے ارد گرد اس طرح کی ارینجمنٹس کر بھی دیتے ہیں تو یقین جانیں یہ دیر پا نہیں ہے۔ وہ دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے غلط کام کرتے ہیں، آپ کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، مذاق کے نام پہ بات کرتے تو آپ کو بہن کی گالی سے مخاطب کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ دوست آپ کا سجن ہے؟ بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے، BC۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بتانا، لیکن میں بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ چل رہا ہے کمنٹس میں، رپلائی میں، فرینڈز میں ایک دوسرے کو لوگ بہن کی گالی دے کے مخاطب کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے اسلام کی روح سے؟ سورہ نور میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پہ زنا کا بہتان لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو چاہیے کہ 4 بار اللہ کو حاضر ناظر مان کے قسم کھائے کہ میں اپنے اس الزام میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا غضب ہو مجھ پر۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا یعنی وہ پھر جھوٹا ہے، اور پھر اس کو اس تہمت اور بہتان پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جب کوئی کسی کو بہن کی گالی دے رہا ہے تو گویا وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ تم نے اپنی بہن کے ساتھ یہ بدکاری کی ہے۔ تو جو شخص، جو انسان آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہو کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، آپ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ وہ آپ کا سجن ہوگا؟ کیا وہ آپ کا ساتھی ہے؟ کہ وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو برائی کی دعوت دے رہا ہے؟ آج آپ کو کسی نشے میں لگا دیتا ہے، کل کو جب اس نشے کی وجہ سے آپ کی قبر خراب ہوگی، آپ کے اعمال خراب ہوں گے، آپ کی زندگی خراب ہوگی، تو کیا وہی دوست آپ کو سنبھالنے آئے گا؟ کیا وہ دوست آپ کا علاج کروانے آئے گا؟ کیا وہ دوست آپ کی خدمت کرنے آئے گا؟ یا قبر میں جب کیڑے پڑیں گے ان گالیوں کی وجہ سے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا خاتمہ ایمان بالخیر نہ ہوا، تو کیا وہ آپ کو قبر میں سوالوں کے جواب کے وقت مدد کرنے آئے گا؟ یا آج اگر آپ جھوٹ بول کے کسی گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو بروز قیامت جب آپ کے نام اعمال کھولے جائیں گے اور جو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، تو کیا آپ یہ کہہ کے بچ سکتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے اس کام پہ لگایا تھا؟
ارے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اور ہر انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچائے، خود کو سنتوں کا پیروکار بنائے، اللہ کا پیارا بنائے، اور اپنی دنیا اور آخرت میں رسوائی سے خود کو محفوظ رکھے. میں یہ نہیں کہتی، میں پھر کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس تسبیح ہاتھ میں پکڑے اور 24 گھنٹے مصلی پہ کھڑے رہے، پر ایٹ لیسٹ جو اللہ نے آپ پر چیزیں فرض کر دی ہیں آپ اس کی تو ادائیگی کریں. وہ رب کتنا پیارا ہے جو آپ کو کھلاتا ہے، سلاتا ہے، پلاتا ہے، آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. وہ رب کتنا پیارا ہے جو آپ کے 1000 گناہوں کے بعد اگر آپ ایک بار استغفار کریں تو وہ آپ کو اپنی رحمت میں ایسے ڈھانپ لیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو. اس رب سے دور ہو کر چند دوستیوں کے چکر میں، چند اسٹیٹس کانشیس ہونے کے لیے، اپنے آپ کو برگر شو کرنے کے لیے اس رب سے دور ہو کر اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کر رہے ہو تو اے اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سنبھالو خود کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو عزت ملے گی تو آپ یقین رکھیں یہ چیزیں صرف ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. آج اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ باعزت کوئی شخصیت ہے، سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اگر آپ نے بھی باعزت ہونا ہے، باوقار ہونا ہے، دونوں جہاں میں سرخرو ہونا ہے، اپنے قلب کو، اپنے روح کو، اپنی ذہن کو، اپنے جان کو پرسکون کرنا ہے تو سیرت مصطفیٰ میں ڈھل جائیں، سیرت نبوی پر عمل کرنا شروع کریں، خود کو کھڑا کریں. آپ یقین کریں وقتی طور پہ آپ کو مشکل ہوگی لیکن آنے والا وقت آپ کا ہے، آنے والا زمانہ آپ کا ہے، قبریں آپ کی روشن ہوگی، آخرت میں آپ کا بول بالا ہوگا. تو سمیٹے خود کو ضائع نہ کریں. آپ بہت اچھے ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے محبوب کے امتی ہونے کے لیے. تو اس امتی کا حصہ بنتے ہوئے اچھا بننے کی کوشش کریں تاکہ جب ہمارے اعمال بروز قیامت کھلیں تو ہمیں کسی کے سامنے رسوائی نہ ہو، اور روز محشر سرکار فرما دے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، اللہ فرمائے ہاں یہ میرا بندہ ہے، اور ہم پر فخر کیا جائے، نہ کہ آج تو ہم جھوٹ بول کے کچھ گناہ میں ملوث ہو جائے اور اس وقت ہمیں رسوائی کا سامنا ہو. تو خود کو سمیٹے. بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے اس بات پہ، بہت باتیں دل دماغ میں ہیں، لیکن وقت مختصر ہے. زیادہ لمبی ویڈیو ہو تو لوگ دیکھتے وقت ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بس اگر ہدایت کا سماع ہونا ہے اور کسی نے اصلاح کرنی ہے تو میرے خیال سے اتنی بات بھی کافی ہے. تو بس آپ کوشش کریں خود کو اور اپنے ارد گرد والوں کو ہر اس برائی سے بچانے کی جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.